السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور روحانی اور اخلاقی و روحانی ادب کے سوتے خشک ہو چکے تھے، تو تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو گئی تھی اور انسانیت آخری سسکیاں لے رہی تھی، تو ایسے پرفتن اور پرآشوب ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے اہل عرب کو روح فضا، تہذیب و تمدن عطا کیا اور وہاں کے باشندوں کو اخلاقی اور معاشرتی آداب سکھلائے اور معاشرے میں امن و سلامتی کا خوشگوار پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ سامعین کرام، اسلام وہ دین برحق ہے جس میں سب کے حقوق یکساں و برابر ہے، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی، نہ اعظمی، نہ کالا، نہ گورا، بلکہ سب کے لیے یکساں ضابطہ قانون ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور فرمایا: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں ادا کیا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ یعنی سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب سب لوگ سو جائیں تو نماز ادا کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، اسلام جو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اس کے صاف و شفاف تعلیم کو گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہے اور بلی کو بھوکا رکھنے پر جہنم کو رشید کیا ہو، وہ مذہب جس نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جیسی حکیمانہ بات کہی ہو کہ دین یعنی جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس قرآن کا یہ اعلان ہو کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جیسی حکیمانہ بات کہی ہو کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں، اور آج اسی دین کو ماننے والوں کو آتنکواد و دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مدارس جن کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور جن کے اندر حیوانیت کے چنگل سے آزاد کرا کر انسانیت کے درس دیے جاتے ہوں، وہ دین جس کے پیشوا نے اہل عرب پر قادر ہونے کے باوجود لا تشریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا مرشدہ سنایا ہو، اور تمام ظلم و مشائب کو پست ڈال کر پشے پشت ڈال کر اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا ہو، وہ دین جس کے اندر عدل کا یہ عالم ہو کہ لو ان فاطمہ بنت محمد شرقت لقطعت یدها، یعنی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور وہ مدارس جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بتلایا و سکھلایا جاتا ہو، ان مدارس اور مکاتب کو دہشت گرد کا اڈا بتلانا یا ان مدرسین کو دہشت گرد کے نام سے موسوم کرنا یا اس دین کے بارے میں یہ کہنا بوئے کھواتی ہے اس قوم کے افسانے سے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مسلم بادشاہوں اور
جس کے بارے میں کم ظرفوں کا یہ گمان ہے کہ اس نے تمام مندروں کو ڈھا دیا اور اس نے ہمایوں کو یہ وصیت کی کہ اے فرزند اللہ تعالیٰ ہندوستان میں مختلف مذاہب اور ذات پات ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام لوگوں پر قدرت دی ہے، چنانچہ تم مذہبی تعصبات کو مٹا دو اور خصوصاً گائے کی قربانی چھوڑ دو. تمہارا احسان تلے رعایا دبی رہے گی. حضرات، آج بھی ہمیں بابری مسجد کی شہادت یاد ہے. RSS کے رضاکار خاکی نیکر والے فرقہ وارانہ کبڈی کھیلتے رہے اور محافظین اور امن کے رکھوالے خاموش تماشائی بنے رہے. 6 دسمبر 1992 عیسوی کو اس تنظیم کے سربراہ نے کہا تھا کہ اس مسجد کی شہادت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں. دوردرشن پر رو رو کر RSS کے متعلقین کارسیوں کو شطرنج کی چال چل کر روک رہے تھے تاکہ عوام کو دھوکہ دیا جا سکے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں اس وجہ سے روکا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے مسجد کو توڑنے کی ریہرسل نہیں کی. LK اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی، کلیان سنگھ، سادھوی پرگیا سنگھ، جن کے کالے کرتوتوں سے دنیا آگاہ ہے، اور کانگریس پارٹی جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مضر ثابت ہوئی ہے، جس کے قول و فعل میں ہمیشہ تضاد رہا ہے. کیا ہم دہشت گرد ہیں یا یہ؟ اور گجرات جس میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو شمشان گھاٹ پہنچایا گیا اور کیا بٹلہ ہاؤس کیس میں مسلمان تھے؟ کیا مالیگاؤں بم دھماکہ میں پرگیا سنگھ نہیں تھی؟ کیا احمد آباد بم دھماکہ مسلمانوں کے لیے مضر ثابت نہیں ہوا؟ کیا گیان باپی مسجد کے مشماری کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں؟ آخر ہماری خطا کیا ہے؟ یہ نہ کہ ہم دین کی تبلیغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور تمہارے دین پر ہمارا دین وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کے تحت فوقیت پانے والا ہے. دنیا والوں جواب دو، اگر دہشت و بربریت اس چیز کا نام ہے تو محبت اور انسانیت کیا چیز ہے اور کہاں مل سکتی ہے؟ کیا اس قوم کے یہاں جس نے جمہوری انقلاب میں لاکھوں شروں کو ناریلوں کی طرح اور مشین گنوں سے شفایا کر دیا؟ کیا RSS یا BJP والوں کے یہاں جن کی تنظیم کے ذریعے ہر روز فساد مچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا حکمرانوں کے یہاں جس کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها فی الارض وجعلوا عزت اہلها اذلہ. بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو وہ بستی تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. یا ان دنیا دار پجاریوں کے یہاں جن کی مہابھارت کے ایک روایت کے مطابق کروڑوں انسان مارے گئے. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقی امن و سکون اور انسانیت تو اس پیکر رحمت کے دربار میں مل سکتی ہے جس کی قیادت میں 82 جنگیں لڑی گئی، جس نے پوری قدرت پانے کے باوجود بھی متکبر اور مغرور اور بے رحم انسان کو اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون کا پیغام دیا ہو. آج جب انسانیت کرا رہی ہے اور دنیا امن و سکون کے لیے ترش رہی ہے تو اس پرآشوب ماحول میں قیام امن، خاتمہ الزامات اور دہشت گردی کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے وہ نظام اسلام ہے، جس کے خوشگوار چھاؤں میں تھکی ہوئی، سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت کو حقیقی امن و سکون مل سکتا ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہمیں دہشت گرد گردان رہا ہے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر ہم چپ رہ گئے تو زبان کا خنجر تو چپ رہے گا لیکن آستین کا لہو پکارے گا. جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کو حق بات سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.